بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے حالات بدل نہیں رہے، لیکن اس کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حالات بدلے، تو آپ کو بھی اپنی یہ کچھ عام روٹین کی جو عادات ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ نے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے یقیناً اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ مین مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے اور صبر کرو، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے صبرے لوگوں کے ساتھ اللہ کبھی نہیں ہوتا۔ دوسرا رویہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ جیسی آپ کی رضا۔ کچھ ہو جاتا ہے تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ میں ہی آپ کو ملی تھی، یا میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ اور یہ کلمہ پڑھ لینا ایک مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ میں کہاں جاؤں، کسی سے مدد مانگوں، یہ شکوہ چھوڑ دیں کہ اس مشکل وقت میں کوئی بھی انسان میری مدد کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ میں کیوں انسانوں سے مدد مانگ رہا ہوں، جبکہ میری مدد کرنے کی ساری قدرتیں صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہیں۔ کوئی انسان میری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ پختہ یقین رکھنا۔ اور اس بات کو قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، کیونکہ دنیاوی رشتے عارضی رشتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھی برا کرے گا، ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ اس نے میرے ساتھ اگر برا کیا ہے پر اللہ اسے ہدایت دے اور اس کا دل جو ہے وہ خیر کی جانب موڑ دے، بدعا دینے کی بجائے دعا دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اسی کی صفت ہے۔ تو دعا کبھی نہ چھوڑیں، دعا دینا ہی سب سے بڑا اہم رکن ہے۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں چاہتا تھا، بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے بہت برتر دیا ہے، الحمدللہ کریں۔ بعض اوقات ہم لوگ شکوے شکایتیں کرتے، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی کہ اللہ نے مجھے تو نہیں دی، اس کو تو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اسی طریقے سے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میری دعائیں تو ناممکن ہے، یہ کیسے بری ہوں گی، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے میری دعائیں تو ادھوری رہ نہیں سکتی، کیونکہ بغیر یقین کی جو بھی دعا ہوگی نا وہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہر دعا پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات کا مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو تمام اسلامی بہن بھائیوں، اپنی دعاؤں پر یقین رکھا کریں، جو بھی دعا کریں یقین سے کریں۔ کوئی چیز نہیں ملی تو اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے۔ کچھ وقت کے بعد ہمیں خود بخود اللہ کی بہتری سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے بنیں، زیادہ سے زیادہ شکر کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے والوں کو میں زیادہ دیتا ہوں، اور نہ شکری کرنے والوں سے میں ناراض ہو جاتا ہوں اور ان کو عذاب دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔